فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ جو اپنے رب کے دیے ہوئے نور پہ ہوتا ہے نا، جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی علامت کیا بتائی کہ وہ حق کے لیے قائم ہوتا ہے، اس کے سینے میں نور یقین ہوتا ہے۔ اور پھر بتاؤں کہ یہ یقین کی جو قوت ہے، یہ ایسی عظیم قوت ہے کہ جس کے دل میں نور یقین داخل ہو جائے، اسلام پر، رسول اللہ پر، اللہ رب ذوالجلال کی قوت پر اس کا یقین کامل ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کفر اور عالم کفر کو لرزہ برندام کر دیتا ہے۔ اس کی میں بالکل واضح مثال ممبر پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ کی مثال ہم نے آج جمعہ کے دن ابھی جمعہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے مشاہدہ کیا، اور وہ مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی ابن خادم حسین رضوی، انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دیتے ہوئے کہا تھا، حق کو حق، باطل کو باطل۔ انہوں نے کہا جس غیرت اس کو کہتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر صرف یہ جملہ کہنے سے نہیں لا الہ الا اللہ بندے کو غیرت مند بناتا ہے، حافظ سعد حسین رضوی کو لا الہ الا اللہ نے محمد الرسول اللہ کے لیے غیرت مند بنا دیا، غیرت مند بنا دیا۔ اور اس نے پھر پہرا دیتے ہوئے کہا کہ ہماری جان بھی حاضر ہے لیکن اس سفیر کو ادھر سے نکال دو۔ کیا ہوا؟ اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ بڑا عجب منظر ہم نے دیکھا۔ آج جمعے کا دن ہے، حضور کے غلام آج جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، مگر حافظ سعد حسین رضوی وہ نماز ادا کر رہا ہے جس کی اذان نہیں ہوئی۔ نہیں سمجھے؟ اقبال نے کہا کہ نماز عشق یہ وہ نماز ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی، اس کے لیے بندے کو خود اٹھنا پڑتا ہے، اذان کی آواز سے بندہ نہیں اٹھتا، اس کے دل کے اندر اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کا نور اسے غیرت مند بناتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کو آج وہ نماز ادا کرنے کے لیے جب 3 مہینے کے بعد نکالا گیا ہے اور نکال کے وہ لائے ہیں، دیکھو جیل میں رہ کر مجرم ہونا تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہوش و حواس نہیں ہوتے جس نے 3 مہینے سے روشنی نہ دیکھی ہو، مگر جس کا دل فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ نور سے منور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی عزت و ناموس کا اس کو محافظ بنائے، پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور سینکڑوں پولیس والے اس کو گھیر کے لا رہے ہیں، اور وہ لبیک یا رسول اللہ پر یوں ہاتھ ایسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی حضور کی عزت کے لیے ہاتھ یوں بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ کی علامت ہے، حضور کے لیے ہاتھ بلند کرنا، حضور کے لیے پسینہ آنا، حضور کے لیے دل تڑپ جانا، حضور کے لیے جان دے دینا۔ چہرہ دیکھو اس جوان کا، خدا کی قسم خون کی ہر بوند بتا رہی ہے کہ جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، مگر رسول اللہ کے غلام کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ میں کروڑوں مرتبہ سلام امیر المجاہدین کو، جس نے اپنے بیٹے کو اتنا ناموس رسالت کا درس پڑھایا۔ ہم بھی تو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، مسجد کے مکان میں 3 مرلے کے گھر میں پوری زندگی گزار دی۔ وہ بچہ بنگلوں میں نہیں پلا، وہ بچہ کوٹھیوں میں نہیں پلا، وہ مسجد کے اندر علامہ خادم حسین رضوی کے گھر میں پلا، وہیں اس کی پیدائش ہوئی اور وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ پھر اللہ نے قرآن کا نور کیسا سینے میں ڈال دیا، حضور کی محبت کیسی سینے میں ڈال دی۔ آج جب جوان اس عمر میں نفس کے لالچ کا شکار ہوتے ہیں، وہ حضور کی وفا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہیں، اور دیکھیں کفر اور اس کے نمائندے کتنے کانپ رہے ہیں۔ ایک بندہ مجرم لاتے ہیں، ایک موبائل لے آتے، 2 لے آتے، نہ سارے تھانے تم نے بلائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سعد حسین رضوی آئے گا اور اس کی کسی نے جھلک بھی دیکھ لی تو وہ بھی کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ اس وقت میں کہتا ہوں پوری قوم کے نوجوانوں کا آئیڈیل اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے
تو وہ حافظ سعد حسین رضوی کو کہا جا سکتا ہے۔ بھائی جو رسول اللہ کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دے، اس سے بڑا آئیڈیلزم اور کیا ہے؟ اس سے بڑا آئیڈیلزم اور کیا ہے؟ تو کروڑوں سلام اس امیر المجاہدین پر، اور قسم بخدا اس ماں پر، اس مقدسہ مطہرہ ماں پر کہ جس نے اپنے لال کو ایسی گود میں پالا اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ امیر المجاہدین دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑا جوان بیٹا وہ جیل میں چلا گیا، مگر ان کے ہاں سے وہی صدا آ رہی ہے گھر سے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب ایسی مائیں زندہ ہوں گی، ایسی مائیں زندہ ہوں گی تو قسم بخدا اس امت میں ایسے جوان پیدا ہوتے ہی رہیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ یہ صحبتیں کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ صحبتیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ دن دور نہیں۔ آپ دیکھیں گے یہی حافظ سعد حسین رضوی رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اس قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے کہاں تک جائیں گے؟ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو استقامت دے، عالم کفر کے اندر انشاءاللہ ایسا لرزہ طاری ہے۔ یہ علامت ہے نا اس بات کی کہ آپ 27 سال کے جوان کو جیل میں رکھ کے پھر بھی کانپ رہے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور کا دین غالب ہونے والا ہے۔ مسئلہ حافظ سعد حسین رضوی کا نہیں، مسئلہ ہے اسلام کا، انہیں اسلام سے خطرہ ہے، انہیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ ڈائس بجا کر قوم کو غیرت نہیں دلائی جاتی، قوم کو غیرت دلانے کے لیے حافظ سعد حسین رضوی جیسا سینہ چاہیے، اتنا مسکراتا ہوا چہرہ، اس لیے کہ رسول اللہ سے پیار جو کیا ہے، حضور کی عظمت اور تعظیم کی بات جو کی ہے۔ تو عزیز دوستو، میں آپ تمام جوانوں کو یہ بات کہوں گا کہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جب آپ کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کشادہ کرے گا، آپ کے سینے میں اللہ نور ڈال دے گا، پھر یہ نور آپ کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھا دے گا، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دے گا، آپ کو پھر اسلام سمجھ آ جائے گا، حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت مل جائے گی۔ اگر یہ صلاحیت مل گئی تو رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا۔ تو سارے ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے وقت آنے والا ہے۔ ہاں، ان کے منصوبے، ان کے جو مکر ہیں وہ بڑی آب و تاب سے یہ اوپر لائے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قوتیں، اس کی خفیہ تدبیریں وہ ظاہر ہونے والی ہیں، اور وہ اس طرح ظاہر ہوں گی کہ ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے معاملے پر انتقام لے گا۔